بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے پر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھے ہو۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اسی کے ضمن میں چند باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بہت سے انبیاء کو پیدا فرمایا، تقریباً 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء کا ذکر فرمایا، جن میں سے 18 کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت لوط کا۔ غرض یہ ہے کہ 18 کا ذکر سورۃ الانعام میں اور باقی کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ان تمام انبیاء ہی میں سے ایک ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے خاص تعلق تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ ہی کی نبوت کے مطابق کام کریں۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ مل کر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے، دین کی محنت کریں گے، کفر و ضلالت کو ختم کریں گے۔ یہ 25 دسمبر جو ہوتی ہے، اسی کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ذہن میں آیا کہ اس تعلق سے ہمارے بہت سے بھائی بھی غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ فرما رہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے جو نہ تم سے لڑتے ہیں اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ کس بات سے؟ ان تبرہم، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے تعلق اور حسن سلوک کوئی پریشانی کی بات نہیں، ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ صرف انصاف کی بات کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رواداری اختیار کرنا، اس کی قرآن نے اجازت دی۔ لیکن جہاں تک تعلق مذہب کی ہے، جہاں تک بات مذہب کی ہے، جہاں تک بات ان کے تہواروں میں شرکت کی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور سے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ سختی سے ان کے تہواروں کے اندر شریک ہونا، مبارکباد دینا۔ جیسے 25 دسمبر کو یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یوں سمجھتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، تواریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی کے مطابق حضرت عیسیٰ کے نام پر یہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، گویا برتھ ڈے کہہ سکتے ہیں جسے، مگر تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 2 دنوں کے اندر کھیل کود کرتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں سختی سے منع فرمایا اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے لیے آج کے بعد 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔
اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرما دیا کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں، یہود و نصارہ کے تہواروں میں بالکل آپ کو شرکت کی اجازت نہیں۔ اگر تمہیں تہوار کی خوشی منانی ہے تو تمہارے لیے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، ان دو دنوں کے اندر تم خوشیاں مناؤ، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دو، خوشیاں بانٹو، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ہندوؤں کے تہوار کے اندر شرکت کرنا، مبارکباد دینا، کرسمس ڈے پر مبارکباد دینا، اس طرح کے جتنے بھی ہولی، دیوالی، جتنے بھی ہندوؤں کے تہوار، مذہبی تہوار ہیں، ان میں مسلمانوں کو شرکت کی اجازت نہیں۔ اچھا، اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کوکھ سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے خاص طور سے سورہ بنی اسرائیل میں پورا رکوع ذکر فرمایا ہے کیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیا کیا شکلیں پیش آئی، کہاں کہاں گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، اس وجہ سے آپ ہی نے ان کی پرورش کی، اور آپ نے مسجد کے برابر میں ان کے لیے ایک محراب بھی تیار کر رکھی تھی جس میں وہ رہتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک منت مانی، محررا فتقبل منی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ قرآن میں اس منت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کی والدہ نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں، وقف کر دوں۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ، اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی عنایت فرمائی۔ اس پر حیرانی ہوئی والدہ کو کہ اللہ، بیٹی کو کیسے خدمت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، صنف نازک ہے، بیٹا ہوتا تو میں اس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتی بالکل۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بیٹی ایسی اللہ نے تمہیں عنایت فرمائی ہے کہ مرد بیٹا اس کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ نے خود ہی نام رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اور مسجد کے برابر میں ایک محراب بنا دی گئی، چاروں طرف سے بند کمرہ، اور اس بند کمرے میں آپ ہمیشہ عبادت کرتی، اللہ کی سامنے روتی، گڑ گڑاتی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ آخر جوانی کا وقت آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی ان کے پاس جاتے، دن میں جا کر دیکھتے کہ گرمی کے موسم میں سردی کے پھل رکھے ہیں، سردیوں کے موسم میں گرمی کے پھل رکھے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے آیا۔ تو وقت بڑھتا گیا، جوانی کے ایام کو پہنچ گئی، پھر وہ واقعہ پورا بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، یہاں سے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ بند کمرے میں باہر سے تالا لگا ہوا، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک جوان آدمی خوبصورت انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوگی۔ حضرت مریم کانپنے لگی، عورت ذات تھی، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اچھا، کیا ہوا پھر آگے واقعہ؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتے۔ کہنے لگی کہ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں نافرمان بن سکتی۔ یعنی اولاد کی پیدائش کے دو طریقے ہی ہیں، یا تو آدمی شادی کرے یا حرام کاری کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس فرشتے سے یوں کہہ رہی کہ میں نہ تو میں شادی شدہ ہوں، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، اور نہ میں نافرمان بن سکتی ہوں، یعنی حرام کاری میں مبتلا
ہو سکتی ہوں، جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں پھر میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس فرشتے نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي حج، کہا فرمایا ایسے ہی اللہ کا حکم ہے، اللہ اپنے حکم سے ایسے ہی پیدا کر دے گا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کی آستین پکڑی، بدن تو نہیں چھوا، آستین پکڑی اور ایک پھونک ماری، اور پھونک مارنے سے وہ 9 مہینے کا بچہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں تیار ہو گیا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو فرمایا فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، وہ وہاں سے نکلی، جنگل میں گئی، جھوڑ تھا ایک، چاروں طرف سے کانٹوں دار، ان کے درمیان ایک کھجور کھڑی تھی۔ اللہ نے پورا نقشہ بیان فرمایا۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا اس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا لو، ٹیک لگاتے ہی بچے کی پیدائش ہو گئی۔ پھر اللہ نے چشمہ پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، نیچے سے چشمہ پیدا ہو گیا، حضرت جبرائیل نے دوسرا پر مارا اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو کہا کہ کھجور ہلاؤ۔ وہ کھجور خشک تھی بالکل، اس پہ کوئی کھجور نہیں، سوکھا تناور درخت تھا۔ فرمایا اس پہ سے کھجوریں کیسے اترے گی؟ فرمایا اللہ کی بندی اللہ کا نام لے کر اسے ہلایا تو اس سے کھجوریں جھڑنے لگی، پکی پکی کھجوریں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، خیر اللہ نے بیٹے کی پیدائش کرا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دراصل بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں غلط پھیلی، اور بعض لوگوں نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ انہیں خدا کا درجہ دے دیا، اور بعض حضرات نے یہاں تک کہہ دیا کہ 3 خدا ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو کہیں اللہ کا بیٹا فرمایا، کہیں خدا فرما دیا، یہاں تک پہنچا دیا ظالموں نے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے 2 لوگ، ایک حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں، ایک افراد کرنے والا، ایک تفرید کرنے والا، ایک میری محبت میں بہت زیادہ بڑھنے والا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے لیے تثلیث کا ثابت کرنا، خدا کا ثابت کرنا، یہ ذرہ برابر بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث